بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال کمانے کے بارے میں 5 ارشادات نبویہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو دوست رکھتا ہے جو پیشہ ور یعنی ہنر مند ہو، جو مزدوری سے تھک کر شام کو گھر آئے، اس کی وہ شام مغفرت ہوگی۔ پاک کمائی کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو رزق حلال کی تلاش میں پہنچتی ہیں۔ حرام روزی کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر دعا کی قبولیت کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس عیب کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، یا فرمایا ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ پر ایسے بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک خصلت ناپسند ہے تو دوسری عادت اسے پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب
اطاعت کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 ایسے لوگ ہیں جن کا قیامت کے روز میں دشمن ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر اسے پورا نہ کیا، دوسرا وہ شخص جس نے آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ جس نے مزدور سے پورا کام کروا کر اس کی پوری اجرت ادا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مال، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی مومن بیوی جو دینی کاموں میں اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے اور حال پوچھا۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں یہ دونوں جمع ہو جائیں، اللہ ضرور اس کی امید پوری کر دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ بات مغفرت کے اسباب میں سے ہے کہ آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ جس کسی سے نیکی کی جائے وہ نیکی کرنے والے کو جزاک اللہ خیراً کہہ دے، یعنی اللہ تجھے بہتر بدلہ دے، تو اس نے پورا شکریہ ادا کر دیا۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر مسلسل ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جو چھوڑ گیا جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔